ہیلو گائز، آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں۔ تو چلو آپ کا قیمتی ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں اپنی عمدہ سٹوری کی طرف۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ گھروں کی عورتیں بھی اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے مردوں کی شانہ بشانہ ہو کر کام کیا کرتی تھی اور دال روٹی سے گزر بسر ہو جاتی تھی۔ شادو کسان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ 10 سال سے اولاد کی آس لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کی مراد پوری ہوئی تو اس نے اپنے کچے کمرے میں رکھی صندوق سے اپنی ساری جمع پونجی نکال کر بستی والوں پر لٹا دی۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئی، آس پڑوس کے بستی والوں کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ گاؤں والوں نے تو اس کا نام جمعہ خان رکھ دیا کیونکہ وہ جمعے کے دن پیدا ہوا تھا۔ شادو نے بیٹے کا نام جمال رکھا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو ضد پر اڑ گیا کہ اسے سکول داخل ہونا ہے۔ ان کی بستی میں سکول کا نام بھی کسی نے نہ سنا تھا اور وہاں کسی بچے کا سکول میں داخلہ لینے کی تکرار ایرانی کی بات تھی۔ بستی کے ہر فرد نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ جمال عرف جمعہ خان کو اس کے عزائم سے ہٹایا جائے، لیکن سب ناکام رہے۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ جب اس کا داخلہ دوسری بستی کے سکول میں کروا دیا گیا۔ وہ بستی سے تانگے میں بیٹھتا، تانگے والا اسے پکی سڑک پر اتار دیتا۔ وہ بس میں سوار ہو کر دوسری بستی پہنچتا اور وہاں ماسٹر کریم داد اسے سارے مضمون پڑھاتے تھے۔ مڈل تک اسی سکول میں پڑھنے کے بعد اس نے ہائی سکول میں داخلہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو سب بستی والے غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ سب نے کہا کسان بن، کچھ اور بڑھنے کے خواب نہ دیکھ۔ لیکن جمال پہ تو ایک دھن سوار ہو گئی تھی۔ شہر میں اس نے ہائی سکول میں داخلہ بھی لے لیا۔ میٹرک میں صوبے بھر میں اس کی تیسری پوزیشن آئی تو وہ اور زیادہ پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ ہو گیا۔ محنت اور دل لگا کر پڑھنے کا جنون اسے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک لے گیا۔ اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد اسے چھوٹی موٹی ملازمت گوارا نہ تھی اور اونچی پوسٹ اور عہدے کے لیے تکڑی سفارش کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس نے بہت کوشش لیکن وہ بستی واپس آیا تو سب نے کہا کھیتی باڑی شروع کر دے، لیکن وہ امادہ نہ ہوا اور بستی اپنی مدد آپ کے تحت پرچون کی دکان کھول کر رہتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دکان ایک بڑے اسٹور کی شکل اختیار کر گئی۔ بستی والے اس پر رشک کرتے، جمال خود بھی سیٹ بن جانے اور ہلائے جانے پر رہتا پھرتا۔ انہوں نے اپنا کچا گھر گرا دیا، 2 کمرے پکے بنا لیے جس کے آگے برآمدہ اور 3-4 درخت بھی تھے۔ ادھر شادو روز کلف لگے کپڑے پہنتا، لنگی کی جگہ شلوار پہننا شروع کر دی اور پگڑی بھی باندھتا تھا۔ بستی میں جمال کا اکلوتا اسٹور تھا، آس پڑوس کے بستی والے بھی وہیں سے آ کر سودا لیا کرتے تھے۔ زندگی اچھی گزرتی رہی کہ اسے ایسا لگا جیسے گاؤں کا ماحول بدل گیا ہو۔ روزمرہ کے معاملات میں فرق آ گیا۔ اب وہ نوجوان جو اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کھیتی باڑی کرتے تھے اپنا سارا قیمتی وقت موبائل فون پر ضائع کرنے لگے۔ بعض لڑکے چوریاں کرتے اور ان پیسوں سے موبائل خرید لیتے، پھر ہر وقت اسی میں لگے رہتے۔ اس کی دکان پر آنے والے اکثر لوگ شکایت لے کر آتے، ہمارا لڑکا کام نہیں کرتا، اسے سمجھاؤ۔ جمال سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ لڑکے اس کی دکان پر بیٹھ کر فضول باتیں کرتے، جا کر تھک جاتا لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پہ کان نہیں دھرتا تھا۔ جمال عرصے سے اپنی ڈگری بھلائے ہوئے بیٹھا تھا، وہ اسے یاد آنے لگی۔ دن رات وہ ندامت کے آنسو بہاتا کہ اگر وہ اپنی تعلیم اور شعور کو بستی کے ہر فرد کے ذہنوں میں منتقل کرتا تو آج جو صورتحال ہے اس سے ان کی بستی دوچار نہ ہوتی۔ کئی سوال تھے جو اسے تنگ کرتے تھے اور شرمندہ کرتے تھے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر بہت کچھ کر سکتا تھا، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہی ندامت اسے کھل رہی تھی۔ آخر اس نے ایک فیصلہ کیا، اس بارے میں والدہ کو آگاہ کر دیا کہ اب دکان ان کے حوالے کر کے بستی کے مستقبل
مستقبل کے معماروں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس کے والد بہت ناراض ہوئے۔ ماں کی بھی یہی کیفیت تھی، لیکن جمال نے انہیں قائل کر لیا۔ گاؤں میں اسکول کھل گیا۔ وہ بچے جو بھٹک کر بے راہ روی کا شکار ہو گئے تھے وہ راہ راست پر آنے لگے۔ علم کی روشنی جیسے اس نے اپنے دماغ میں محفوظ کی تھی نوجوانوں میں منتقل کرنے لگا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اس بستی سے اکثر لوگ علم و شعور کے پیکر بن کر نکلنے لگے۔ اگر اسے درست وقت پر اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو شاید آج بھی وہ بستی بے نام رہتی۔ جمال والا بستی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو دوستو محنت کرنی چاہیے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیارے دوستو۔